فلسطینی تنظیم حماس کے اسرائیل پر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ 1,500 سے زائد افراد زخمی۔ حماس کا 70 اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری میں 232 فلسطینی شہید اور 1600 زخمی ہو گئے۔ حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ اس یوم سیاہ کا بدلہ طاقت سے لیں گے۔ ہم اپنے مستقبل کی جنگ جیت جائیں گے، لیکن قیمت بہت زیادہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعلان جنگ، کہا بال بیکا کرنے والوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ امریکہ کا اسرائیل کی حمایت کا اعلان۔ جو بائیڈن نے کہا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ فنڈنگ کے حامل انٹیلیجنس ایجنسیاں موجود۔ اسرائیلی ایجنسیوں کے مخبر ہر جگہ موجود۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ پر کیمرے، گراؤنڈ پوزیشن سینسرز کا گشت۔ پھر بھی اسرائیلی انٹیلیجنس غزہ سے بڑا حملہ روکنے میں بری طرح ناکام کیوں ہوا؟ سوالات اٹھ گئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر پاکستان کو تشویش۔ صدر عارف الوی کہتے ہیں مزید خون ریزی روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ حالیہ کشیدگی مسئلہ فلسطین حل کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سعودی اور امریکی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ مصر کے اسرائیل کو زمینی حملے نہ کرنے کا وارننگ دے دیے۔ عراق کی فلسطین کی حمایت۔ قطر کا فریقین سے تحمل کا مطالبہ۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی کی حماس کے حملے کی مذمت۔ غزہ سے براہ راست رپورٹنگ کے دوران الجزیرہ کی رپورٹر کے عقب میں اسرائیل کا فلسطینی عمارت پر میزائل حملہ۔ خاتون رپورٹر گھبرا گئی۔ رپورٹنگ کے دوران آواز بھر آ گئی۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ اب تک ترخم کے راستے رضاکارانہ طور پر 100 سے زائد افغان خاندان اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ گزشتہ روز 40 سے زائد افغان خاندانوں کی واپسی ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افغانوں کو دی گئی مہلت میں 23 دن باقی۔ نون لیگ آج لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے مقام پر جلسہ کرے گی۔ چیف آرگنائزر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی۔ نون لیگ کی رہنما عابد شیر علی کہتے ہیں نواز شریف کا بیانیہ سچ ثابت ہو گیا، ہمارا احتساب عوام کرے گی۔ سابق صدر پر تنقید، کہا زرداری صاحب لنگوٹ کس لیں، سندھ کو کارکردگی سے جیتنے کی کوشش کریں۔ بجلی کے بھاری بل اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا آج کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں لائسنس کی رجسٹریشن کے لیے نیا سسٹم متعارف۔ محکمہ داخلہ کے تمام EL4 لائسنس ہولڈر کو 9 اکتوبر سے پہلے ٹریک اینڈ ٹریس سافٹ ویئر پر لائسنس رجسٹر کرانے کی ہدایت۔ روزانہ کی بنیاد پر بارود کے استعمال کا ریکارڈ بھی سسٹم میں اپڈیٹ کرنے کی ہدایت۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر میں آنے والے تباہ کن زلزلے کو 18 سال بیت گئے۔ زلزلے سے خیبر پختونخوا کے کئی علاقے بھی متاثر ہوئے۔ زلزلے زدگان کی یاد میں مظفر آباد میں مرکزی تقریب، 1 منٹ کی خاموشی۔ وزیر اعظم نے یادگار پر پھول رکھے۔ واک میں سول سوسائٹی اور زلزلہ متاثرین کی بھی شرکت۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں آئے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی۔ 1000 سے زائد افراد زخمی۔ ہرات میں گزشتہ روز 6.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ مشن ورلڈ کپ کے مقابلے جاری۔ آج آسٹریلیا کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ 1:30 بجے شروع ہوگا اور گزشتہ روز جنوبی افریقہ کی شاندار جیت۔ سری لنکا کو 102 رن سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے افغانستان کو شکست دے دی۔ شادی بیاہ کے مہنگے ملبوسات کرائے پر ملنے لگے۔ لہنگا، غرارہ، انگرکھا، چوری، دار پجامہ، شیروانی، واسکٹ، پینٹ کوٹ سب تیار ملے گا، صرف 5 سے 15 ہزار روپے کرائے میں۔